بسم الله الرحمن الرحيم. عن قيس بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرغبان لهم، فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق أن يسجد له. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إني آتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت أحق بأن يسجد لك. فقال لي: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ فقلت: لا. فقال: لا تفعلوا. لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من حق. رواه أبو داود ورواه أحمد عن معاذ بن جبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حیرہ گیا، میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے زمیندار کو، اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں۔ فقلت، پس میں نے کہا: لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یسجد لہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں اس کے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی بات رکھی، میں نے کہا کہ انی اتیت الحیرہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حیرہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ اپنے چودھری کو، اپنے سردار کو اور اپنے زمیندار کو سجدہ کر رہے ہیں۔ فأنت أحق بأن يسجد لك، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زیادہ حقدار ہیں اس کے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: ارأیت، اے قیس، ذرا یہ تو بتاؤ، لو مررت بقبری اکنت تسجد لہ، اگر تو میری قبر کے پاس سے گزرے تو کیا تو میری قبر کو سجدہ کرے گا؟ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے کہا: نہیں، میں تو آپ کی قبر کو سجدہ نہیں کروں گا۔ فقال، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تفعلوا، ایسا نہ کرو، یعنی مجھے سجدہ نہ کرو۔ لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ لما جعل اللہ لہم علیہن من حق، اللہ جل شانہ نے عورتوں پر ان کے شوہروں کا بڑا حق رکھا ہے۔ یہ حدیث شریف جو حضرت قیس بن سعد بن عبادہ الخزرجی الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اور مشکاہ شریف میں حضرت قیس بن سعد بن عبادہ سے صرف یہی ایک حدیث منقول ہے۔ قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ صاحب مشکات نے اپنی کتاب الاکمال فی اسماء الرجال میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ بڑے سخی اور سرداران صحابہ میں سے تھے، بڑے بہادر تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ کان قیس بن سعد من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کصاحب الشرطة من الامیر۔ قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے ہی تھے جیسا کہ سیکورٹی افسر، پولیس کا سردار امیر کے لیے ہوتا ہے، یعنی بہت ساری چیزوں کا انتظام کرنا
بہت سارے کاموں کی ترتیب، لوگوں کو منظم کرنا، یہ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تھا۔ یہ بھی خود اپنی قوم، اپنے قبیلے خزرج کے سردار تھے، اور ان کے والد سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی خزرج کے سردار تھے۔ تو وہ کسی تجارتی یا کسی اور مقصد سے حیرہ گئے۔ حیرہ عراق میں کوفہ کے پاس ایک شہر تھا، آج کل یہ ویران ہو چکا ہے، اب اس نام سے کوئی شہر وہاں آباد نہیں ہے، لیکن پرانے زمانے میں یہ عراق عرب کی راجدھانی تھی، دارالحکومت تھا۔ عراق کے دو حصے تھے، عراق عرب اور عراق فارس۔ تو عراق عرب کا جو دارالخلافہ تھا، اس کا جو دارالحکومت تھا، وہ یہ حیرہ شہر تھا۔ نعمان بن منذر جو بڑا بادشاہ گزرا ہے، وہ اس کا جو دارالحکومت تھا وہ اسی شہر میں تھا۔ تو غرض قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو لوگوں کو دیکھا کہ اپنے چودھریوں کو، امیروں کو، اپنے سالار کو وہ سجدہ کر رہے ہیں، تعظیماً اس کے سامنے جھک جاتے ہیں یا زمین پر گر پڑتے ہیں، جیسا کہ آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سارے ہندوؤں کو والدین یا کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو اس کے پیروں میں گر جاتے ہیں، پیر چومتے ہیں، یا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے جھک جاتے ہیں، رکوع کی شکل بنا لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی پارسی لوگ، مجوسی لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ لوگ اپنے امیروں، اپنے سرداروں، چودھریوں، زمینداروں کا اتنا احترام کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح سے، بلکہ اس سے زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ جس طرح سے یہ لوگ سجدہ کرتے ہیں تعظیماً، تو اسی طرح سے ہمیں بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب واپس مدینہ منورہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز رکھی، بلکہ اجازت چاہیے کہ اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، اس لیے کہ دوسرے ملکوں میں لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کے پاس سے اگر تم گزرو، میری قبر کے پاس آؤ، میری قبر کو دیکھو، تو کیا میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں بہت ساری برائیوں اور کفر شرک کے باوجود قبروں کو اور مٹی کو سجدہ کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ بعض صحابہ سے منقول ہے کہ اگر سفر میں ہوتے تو دو پتھروں کو ایک جگہ سے اٹھا لیتے، ایک پتھر سے استنجا کر کے اس کو پھینک دیتے اور دوسرے پتھر کو اپنا بھگت مان کر اس کے سامنے سجدہ کرنے لگتے تھے۔ لیکن قبروں کا سجدہ کرنے کا رواج اس وقت بھی عربوں میں نہیں تھا۔ ان کے خیال میں تھا کہ قبر میں جانے والا شخص حکم تو مجبور محض ہے، کوئی شوق سے قبر میں نہیں جاتا، تو اس کی مجبوری ظاہر کرتی ہے کہ وہ لاچار اور بے بس ہے۔ تو ایسا لاچار اور بے بس وہ دوسروں کے کام کیسے آ سکتا ہے؟ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں قبروں کی پرستش اور ان کے سامنے سجدہ کرنے کا کوئی بھی رواج نہیں تھا۔ یہ تو صرف ہندوستان اور ارد گرد کے ملکوں میں یہ حماقت چلتی ہے کہ قبروں کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں بالکل بھی قبر کو سجدہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس میں جانے والا کوئی انسان ہی ہوگا، کوئی بشر ہی ہوگا، ہمارے طرح کا انسان ہوگا، کچھ فضیلت ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے سامنے وہ بھی مجبور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہی حال ہے کہ ایک دن مجھے بھی موت آنے والی ہے، میں بھی قبر میں پہنچ جاؤں گا، اور میری قبر کو تم سجدہ نہیں کرو گے تو آپ بھی سجدہ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی سجدہ کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اگر سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ کی ذات کو اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اگر دنیا میں انسان کو انسان کے لیے سجدہ کرنا جائز یا اچھا ہوتا تو میں سب سے پہلے عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں، اس لیے کہ بیویوں پر، عورتوں پر ان کے شوہروں کے حق بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اس کی تاکید آئی۔ ایک روایت میں ہے
کہ اگر شوہر کے بدن پر ایڑی سے چوٹی تک پھوڑے پھنسیوں اور پیپ سے بھر جائے اور بیوی اس کو چاٹ کر اپنی زبان سے صاف کرے، پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر پائے گا۔ حضرت مولانا سعد مدنی فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تو انہوں نے شادی کے بعد، رخصتی کے بعد سب سے پہلا خط لکھا تو اس میں انہوں نے تحریر فرمایا تھا کہ بیٹی دیکھو، جب تک کسی لڑکی کی شادی نہیں ہوتی ہے تو والدین اور والد کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے، باپ کا حق سب سے مقدم ہوتا ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو عورت پر، شادی شدہ بیوی پر مرد کا حق، اس کے شوہر کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی والدین سے بھی شوہر کا حق بڑھ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3270 جو حضرت